اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، جو میں نے آیتیں پیش کی ہیں آپ کے سامنے، وہ سورہ صف کی دوسری اور تیسری آیتیں ہیں۔ آج جو کچھ ان آیتوں کے تحت بات ہوگی، اس کا جو موضوع ہے ان آیتوں کے پیش نظر کہ قول و فعل میں تضاد انتہائی سنگین عمل۔ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ان کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جنہیں کرتے نہیں ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ مذہب اسلام قول اور عمل سے عبارت ہے، یا یوں کہا جائے کہ دنیا کی یہ عظیم الشان حقیقت اسلام آئیڈیالوجی اور پریکٹیکل سے عبارت ہے۔ جس طرح سائنس کے میدان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی حقیقت اسی وقت ہوتی ہے جب کہ تھیوری بھی ہو اور اس کے مطابق پریکٹیکل بھی ہو۔ تو گویا قول اور عمل یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، نیسیسٹی اینڈ نیسیسیٹیٹڈ ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، انسیپریبل ہے، انڈسپینسیبل ہے۔ اب یہ بات کہ ایمان محتم بالشان حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور کوئی بھی عمل چاہے جتنا بڑا عمل ہو، کیسے بھی اعمال ہوں دنیا کے، بظاہر جو پاک صاف نیک ہوں، بہت صالح اعمال ہوں، ایک شخص کئی مدرسوں میں فنڈ دے رہا ہو، مساجد کی تعمیر کر رہا ہو، یتیم خانے چلا رہا ہو، شفا خانے بنوا رہا ہو، اسکولز اور کالجز بنوا رہا ہو، سب کچھ بڑے بڑے اعمال کر رہا ہو، لیکن اگر اس کا ایمان نہیں ہے یا ایمان شرک کے ساتھ ملوث ہے تو پھر ان اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے، اور انہی اعمال کی بابت کہا جاتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ وَزْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے جو ایسا ایمان رکھتے ہیں جو نہیں کے برابر یا شرک کے ساتھ ملوث ایمان جن کا ہو، ان کے لیے کوئی قیامت کے روز ہم کوئی میزان قائم نہیں کریں گے۔ تو گویا ایمان اس طور پر ہو کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا اور اپنے اختیارات میں اکیلا، اللہ رب العالمین وہ احد ہے، ایک ہے، اور
اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، جس کی وضاحت سورہ الاخلاص کے اندر بڑے جامع انداز میں کی گئی ہے، جس کو ہم سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ اس سورہ کے اندر اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی اس کے اندر بتائی گئی ہے، اللہ رب العزت کی صفات بھی اس کے اندر بتائی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کے اختیارات بھی بتائے گئے ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح ایمان اگر شرک کے ساتھ، میں نے جیسا عرض کیا کہ شرک کے ساتھ اگر ملوث ہے تو شرک کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں، جو قرآن مجید کی آیات ہیں، متعدد آیات ہیں۔ ایک جگہ فرمایا جاتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ ایک جگہ فرمایا جاتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک جگہ فرمایا جاتا ہے ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مکان سحیق، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور پھر اس کو کسی پرندے نے اچک لیا یا ہوا نے اس کو دور دراز مقام پر جا کر پھینک دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، یہ بڑا ظلم ہے۔ ظلم اس لیے ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، ناقابل معافی ہے، اور ظلم اس لیے ہے کہ وہ اعمال جس کے بارے میں انسان غرور کرتا ہے بسا اوقات، اور جس کے بارے میں متمنی ہوتا ہے کہ یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، اس شرک کے ساتھ وہ اعمال مقبول نہیں ہو سکتے۔ اس طور پر یہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم ہے اور اللہ کی ذات پر بھی ظلم ہے کہ وہ کھا تو رہا ہے اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی زمین پر جو ہے بے غل و غش گھومتا پھرتا ہے، ٹہلتا ہے، بھاگتا ہے، پھرتا ہے، اللہ کی دی ہوئے آسمان کی چھت کے نیچے رہ رہا ہے، ساری نعمتوں سے فائدہ، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن جب عبودیت کی بات آتی ہے، سر تسلیم جھکانے کی بات آتی ہے، اور ایک اللہ کو ماننے کی بات آتی ہے، تو وہ ایک اللہ کو نہ مان کر کے دوسرے خداؤں کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ بات کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے ہونی چاہیے، جہاں یہ فرمایا جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ النحل کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، ہم اس کو اچھی زندگی گزروائیں گے۔ اچھی زندگی سے مراد دنیا کے اندر بھی، جو چند روزہ دنیا ہے اس کے اندر بھی، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں بھی، اس لیے کہ مومن دونوں جہاں کی خوشنودی، دونوں جہاں کی خوشحالی کا، دونوں جہاں کی فارغ البالی کا، دونوں جہاں کی ترقی کا علمبردار ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے۔ ایک مسافر جس طرح سے سفر کو بھی خوشگوار بنانا چاہتا ہے، راستے کو بھی خوشگوار بنانا چاہتا ہے، راستے کی چیزوں سے بھی متمتع ہونا چاہتا ہے، اگرچہ منزل اس کی بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن دونوں چیزیں اس کے لیے پیاری ہوتی ہیں۔ راستہ اس لیے پیارا ہوتا ہے کہ وہ راستہ منزل تک پہنچاتا ہے، اس لیے راستے میں بھی آسائشیں چاہتا ہے، راستے میں بھی سہولتیں چاہتا ہے۔ تو بندے مومن
اس دنیا کے اندر بھی سہولتیں چاہتا ہے، اور اس کو تو سکھایا گیا، یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی حسنہ دے، اور ہمیں آخرت کے اندر بھی حسنہ دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اگر ایمان کے ساتھ اگر ہمارا عمل ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ ہم اس کو اچھی زندگی گزروائیں گے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اس کے بعد پھر آپ غور کریں عمل کے تعلق سے یہ بات کہ عمل جب تک نہیں ہوگا، کام جب تک نہیں ہوگا، افعال جب تک نہیں ہوں گے، ہمارا ایمان جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایمان کے جسٹیفائڈ ہونے کے لیے، ایمان کے ریزنیبل ہونے کے لیے، ایمان کے ہمارے صحیح اور معقول ہونے کے لیے، اس بات کے ثبوت کے لیے کہ ہمارا ایمان صحیح ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے ہمارا ایمان، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے مطابق اعمال ہوں۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کی جو بہت سی آیات ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، خود ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور بتائیے، غور کیجئے کہ ایمان لانے والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ ایک تو مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ایمان لاؤ، تمہارا ایمان شرک کے ساتھ ملوث نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان لاؤ، اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرو، ایمان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرو، ان کے جو مطالبے ہیں ان مطالبوں کو پورا کرو۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر خلافت ارضی کا پروانہ سونپے گا، اسی طرح جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو سونپ چکا ہے، اور یہ کہ ان کو ان کے دین کو تقویت بخشے گا، ان کے دین کو تمکنت دے گا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے پسند کیا ہے، اور اس کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی ہے۔ پھر کہ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، یا ایمان کا تقاضا عمل ہے، صحیح ایمان کا مطلوب عمل ہے، یا صحیح ایمان کا ریکویزٹ عمل ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیات بھی ملاحظہ کی جانی چاہیے۔ سورہ صف کی وہ آیات جس سورہ صف کی تفسیر ہو رہی ہے دوسری اور تیسری آیات کی، اس کی آخر میں جو بیچ کی جو آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا ہم تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دیں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دلا دے، اور اس تجارت کی پونجی یہ ہوگی کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو یہ بات کہ ایمان ہمارا جسٹیفائیڈ ہو، ایمان ہمارا ریزنیبل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اعمال بھی ہوں۔ گویا ان وضاحتوں کے پیش نظر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایمان کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہے، اور عمل کے بغیر ایمان جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ پھر میں اس حقیقت کو یوں بھی سمجھانا چاہتا ہوں، جس میں ایک حدیث پاک میں متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان،
او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث پاک کے اندر 5 بنیادیں بتائی گئی ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اور 5 بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد جو بتائی گئی ہے ایمان بتائی گئی، اور اس کے بعد 4 جو بنیادیں بتائی گئی ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، یہ 4 جو بنیادیں بتائی گئی ہیں وہ عملی ہیں۔ ایمان نظریاتی ہے، فکری ہے، آئیڈیالوجیکل ہے یا کنسیپچول ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ 4 بنیادیں جو بتائی گئی ہیں وہ بنیادیں عملی ہیں۔ گویا اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر ایمان، اگر اسلام جو ہے، اگر اس کی ایک بنیاد نظریاتی ہے اور فکری ہے تو اس کی 4 بنیادیں عملی ہیں، اور دوسرے الفاظ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کم از کم اسلام 4 گنا زیادہ عملی مذہب ہے۔ اور یہاں یہ بات جو کہی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جنہیں کرتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہاں ظاہر ہے یہ شیوا اور شعار کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ قول اور فعل میں تضاد ہے، یہ ایمان اور عمل میں تضاد ہے، تو یہ تضاد اللہ رب العزت کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ یہ تضاد، اس طرح کا نقص یا اس طرح کی خامی، یہ خرابی یا تو یہودیوں کے اندر تھی یا منافقین کے اندر تھی، جو خاص مدینے میں خاص منافقین پائے جاتے تھے، اور آج بھی منافقین پائے جاتے ہیں، اگرچہ عقیدے کے لحاظ سے نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ منافقین کے اندر تھی، اور دونوں کو مغضوب قرار دیا گیا۔ ایک کو تو مغضوب قرار دیا گیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہودیوں کو، اور منافقین کے بارے میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بلا شبہ منافقین جہنم کے انتہائی نچلے درجے میں ہوں گے، جو سب سے زیادہ اذیت ناک درجہ ہوگا جہنم کا اس میں ہوں گے۔ تو ایک کو تو جو ہے مغضوب بنایا گیا اور دوسرے کو جہنم کی نوید سنائی گئی۔ تو گویا قول اور عمل میں تضاد، یہ قرآن مجید نے جامع صفت بتائی ہے نفاق کی، اگرچہ حدیث پاک کی روشنی میں 4 صفات سامنے آتی ہیں یا 4 علامات سامنے آتی ہیں کہ اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، اذا خاصم شتم او فجر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب وہ لڑتا ہے تو گالم گلوچ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ 4 خصوصیات بتائی گئی حدیث پاک کے اندر، اور یہ جامع خصوصیت بتائی گئی قرآن مجید کے اندر، اگرچہ قرآن مجید کے اندر منافقین کی اور بہت سی علامات بتائی گئی ہیں کہ منافقین رزق نہیں لیتے ہیں، منافقین سب کو خوش کرنے کی پالیسی رکھتے ہیں، منافقین جب مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو راحت ملتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر جو بات بتائی گئی کہ قول اور فعل میں تضاد، یہ منافقت کی سب سے بڑی علامت ہے، اور قرآن مجید نے اس کو جامع انداز میں یہاں یہ بتایا ہے۔ تو اس طور پر یہ بات یہاں واضح ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ان 2 آیتوں کے اندر جو بتایا کہ قول اور فعل میں اگر تضاد ہے ایک مومن کے، ایمان والے کے، تو گویا یہ انتہائی شنی چیز ہے، یہ انتہائی ناقابل پسندیدہ ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک میں یہ چیز جو ہے مبغوض ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفاق کی علامات سے دور رکھے، اور ایمان اور خالص ایمان ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔